بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الاستسقاء، یہ باب ہے نماز استسقاء کے بیان میں۔ استسقاء کے لغوی معنی ہیں پانی طلب کرنا، اور اصطلاح شرع میں اس کا مطلب ہے قحط اور خشک سالی میں طلب بارش کے لیے بتائے گئے طریقوں کے مطابق نماز پڑھنا اور دعا کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ہمراہ طلب بارش کے لیے عیدگاہ تشریف لے گئے، چنانچہ آپ نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھائی، جس میں بلند آواز سے قرأت فرمائی اور قبلہ رخ ہو کر دعا مانگی۔ پھر دعا کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اور قبلہ رخ ہوتے ہوئے اپنی چادر پھیر دی۔ سیدنا امام شافعی اور صحابین کے نزدیک استسقاء کی نماز عید کی نماز کی طرح ہے، اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ استسقاء کی 2 رکعت نماز اسی طرح پڑھی جائے جیسا کہ دوسری نماز پڑھی جاتی ہے۔ قال ابو حنیفہ لیس فی الاستسقاء صلاۃ مسنونۃ فی جماعۃ فإن صلی الناس وحدانا جاز، وإنما الاستسقاء الدعاء والاستغفار لقوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا الآية، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استسقى ولم تروى عنه الصلاة۔ امام اعظم علیہ الرحمہ نے فرمایا، استسقاء میں کوئی نماز جماعت کے ساتھ سنت مسنونہ نہیں ہے، لہٰذا اگر لوگ اکیلے اکیلے پڑھیں تو جائز ہے، اور بے شک استسقاء فقط دعا اور استغفار کا نام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استسقاء فرمایا، جبکہ آپ سے نماز کی روایت مروی نہیں ہے۔ ایک جگہ سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں لوگوں پر قحط سالی پڑی، تو جمعہ کے دن اس حالت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ ایک اعرابی کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، مال تلف ہو گیا اور بچے بھوکے ہیں، تو آپ دعا فرمائیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، اور ہم اس وقت آسمان میں ایک ٹکڑا بھی بادل کا نہیں دیکھتے تھے، مگر قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے،
کہ بادل پہاڑوں کی طرح چھا گیا اور ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سے فارغ ہو کر ممبر سے نیچے تشریف نہیں لائے تھے کہ میں نے دیکھا کہ بارش کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک پر پانی کے قطرات ٹپکنے لگے۔ پھر اس دن سے لے کر دوسرے جمعہ تک مسلسل بارش ہوتی رہی۔ پھر وہی اعرابی یا کسی دوسرے شخص نے پھر دوسرے جمعہ کو عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، بارش کی کثرت کی وجہ سے مکان گر گئے، مال ڈوب گیا۔ پھر رسول پاک علیہ السلام ہمارے لیے دعا فرمائیے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے اللہ، ہمارے آس پاس بارش نہ برسا اور ہم پر نہ برسا، ہمارے آس پاس بارش برسا اور ہم پر نہ برسا، یہ روایت ہے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادل کے جس ٹکڑے کی طرف اشارہ فرمایا وہ ہٹ جاتا اور پورا مدینہ مثل حوض کے ہو گیا، اور وادی قناطہ کا نالہ 1 مہینے تک بہتا رہا، اور جو شخص کسی طرف سے آتا تھا وہ بارش کی کیفیت بیان کرتا۔ وقال یصلی الامام رکعتین لما روی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فیہ رکعتین کصلاۃ العید، رواہ ابن عباس۔ اور صاحبین علیہم الرحمہ نے فرمایا ہے کہ امام 2 رکعات پڑھے اسی دلیل کی وجہ سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید کی طرح 2 رکعات نماز پڑھی، اور اس کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت کیا ہے۔ قلنا فعلہ مرۃ وترکہ اخرى فلم یکن سنۃ وقد ذکر فی الاصل قول محمد وحدہ ویجہر فیہما بالقراءة اعتبارا بالصلاة العید ثم یخطب لما روی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطب ثم ہی کخطبۃ العید عند محمد وعند ابی یوسف خطبۃ واحدۃ۔ ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایسا کیا، پھر اسے چھوڑ دیا، لہٰذا یہ سنت نہ ہوا، جبکہ مبسوط میں مذکور ہے کہ یہ امام محمد علیہ رحمہ کا قول ہے۔ صاحبین کے نزدیک عید پر قیاس کرتے ہوئے فرماتے ہیں دونوں رکعات میں قرأت جہر سے کرے اور پھر وہ خطبہ پڑھے، اس لیے کہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا ہے، لہذا یہ خطبہ عید کے خطبہ کی طرح ہو گیا۔ صاحبین کے نزدیک ایک ہی خطبہ ہے۔ ولا خطبۃ عند ابی حنیفہ، جبکہ امام اعظم کے نزدیک اس میں خطبہ نہیں ہے، لأنہا تبع للجماعۃ، کیونکہ جماعت کے تابع ہے۔ ولا جماعت عندہ، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک جماعت ہی نہیں ہے۔ بس۔